السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین کو سمجھنے کی ایک کوشش شروع کی ہے پارہ وار۔ اس سلسلے میں آج 5واں پارہ ہمارے سامنے ہے جس کا عنوان والمحصنات ہے۔ 5واں پارہ مصحف کی ترتیب سے جو قرآن مجید کی صورتیں ہیں ان میں چوتھی صورت سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 سے شروع ہو کر آیت نمبر 137 پر مکمل ہوتا ہے۔ گویا یہ 5واں پارہ ایک ہی صورت سورۃ النساء کی 114 آیات پر مشتمل ہے۔ اس پارے میں 9 نکات زیادہ نمایاں طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1 تو گزشتہ موضوع کی تکمیل ہے، وہ جو گزشتہ موضوع جو ان عورتوں کے بیان میں تھا جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اور پھر یہاں مزید اس کو مکمل کیا گیا ان عورتوں کا بیان جن سے شادی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ نکاح کا فلسفہ اور مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ گھریلو نظام، گھر کا نظام کیا ہو، خاندانی زندگی کے بعد کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے رہنما اصول بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ چوتھا موضوع جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ جہاد کا ہے، جہاد کی ترغیب ہے اور مومنین و کافرین کے مقاصد قتال کی وضاحت ہے۔ 5ویں نمبر پر منافقین کا طرز عمل ہمارے سامنے آتا ہے اور ان کی پرزور مذمت ہے۔ 6واں موضوع قتل کی مختلف صورتوں اور ان کی سزاؤں کا بیان ہے۔ 7واں موضوع ہجرت کی فرضیت، فضیلت اور اہمیت پر ہے۔ 8واں موضوع نماز کی اہمیت اور اس کے وقت کا خیال رکھنا اور صلاۃ الخوف اور صلاۃ المسافر کے بیان میں ہے۔ 9واں موضوع ہمارے سامنے آتا ہے آخر میں، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو ہر حال میں اپنی زندگی میں صرف اور صرف سیدھا راستہ ہی اپنانا چاہیے۔ تو سب سے پہلا موضوع گزشتہ پارے کے آخری موضوع، یعنی وہ عورتیں جن سے شادی نہیں ہو سکتی اور وہ عورتیں جن سے شادی ہو سکتی ہے، اور نکاح کا مقصد اور فلسفہ، یہ موضوع ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ چوتھا پارہ محرم عورتوں کے ذکر پر مکمل ہوا تھا۔ یہ وہ رشتہ دار عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ اس میں گزشتہ پارے میں یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ کوئی 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں اکٹھا نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ اب اس 5ویں پارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی شادی شدہ عورت سے جو اس وقت کسی خاوند کے نکاح میں ہے اس سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی طرح ازدواجی رشتے کے حوالے سے ہمیں چند ہدایات ملتی ہیں۔ یہ جو نکاح ہے، یہ جو ازدواجی زندگی ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ واضح فرما دیا کہ ان تمام احکام میں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے فائدے، آسانی اور کامیاب زندگی کو ملحوظ رکھا ہے، اور یہ رہنمائی یقیناً وہی کر سکتا ہے جس کا علم بھی کامل ہے اور حکمت بھی مکمل ہے۔ پھر اسی مناسبت سے خانگی زندگی کے تشکیل کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں، جن میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ ہر فرد کا اپنا اپنا کردار ہے اور اس پر مرتب ہونے والے فضائل ہیں۔ کسی کو کسی پر فضیلت دینا یہ محض اللہ کا اختیار ہے۔ تمہیں اس سلسلے میں کسی کشمکش میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ بھی واضح فرما دیا کہ گھریلو امور میں اصل ذمہ دار مرد ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ خانگی امور اچھے طریقے سے کس طرح چلائے جا سکتے ہیں، اور اگر میاں بیوی میں اختلاف ہو جائے تو اس کے لیے مرحلہ وار کیا تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اور اس سلسلے میں یہ بات بھی واضح کر دی گئی کہ معاملات جتنے بھی ہوں، چاہے خانگی ہوں، چاہے اجتماعی ہوں، چاہے معاشرے کی سطح پر ہوں، چاہے ملکی سطح پر ہوں، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں ایمان بالآخرت کو لازم پکڑو، شرک سے مکمل پرہیز کرو، اور ہر رشتے کے حقوق پورے کرو۔ تعلقات کو قائم رکھنے میں اللہ کے دیے ہوئے رزق کے خرچ کرنے میں بخل، غرور اور تکبر سے ہر حال میں بچو۔ ان سب کی یہ تمام رشتے اور تعلقات کی صحیح اساس وہ کیفیت ہے جس کا نام تقویٰ
اس کے بعد اجتماعی زندگی بڑے لیول پر، معاشرتی زندگی اور اس کے اصول کے بارے میں بات آتی ہے۔ اس ضمن میں خاندانی اور اجتماعی زندگی کی بنیاد یعنی اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت اور انہی کی اطاعت کی روشنی میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ اجتماعی اور معاشرتی زندگی میں باہمی اختلافات کی صورت میں تمہارے لیے معیار کیا ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی تمہارے لیے آسانی اور کامیابی کا ضامن ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ اور رسول کی اطاعت پر قائم ہیں، ان کو نہ صرف دنیا میں بھلائی اور ثابت قدمی میسر آئے گی، بلکہ آخرت میں بھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں رہیں گے اور انعام یافتہ لوگوں یعنی انبیاء علیہم السلام، صدیقین علیہم الرضوان، شہداء علیہم الرحمہ اور صالحین علیہم الرحمہ کی ان کو رفاقت ملے گی، انہی کا ساتھ ہوگا۔ اور اس ضمن میں عدل و انصاف کے اصول کو اپنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اس ضمن میں ہمیں چوتھا موضوع ملتا ہے جہاد کی ترغیب اور مومنین و کافرین کے مقاصد قتال کی وضاحت۔ تو اس میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے کہ موت سے ڈر کر جہاد سے جان نہ چھڑاؤ، کیونکہ وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ یعنی موت سے ڈر کر جہاد سے جان مت چھڑواؤ، کیونکہ وہ تو گھر بیٹھے بھی آ سکتی ہے۔ نہ جہاد میں نکلنا موت کو یقینی بناتا ہے اور نہ ہی گھر میں بیٹھا رہنا زندگی کے تحفظ کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ ان آیات میں ہمیں مومنوں اور کافروں دونوں کے مقاصد قتال کی وضاحت ملتی ہے کہ مومن کے پیش نظر کیا ہوتا ہے جب وہ لڑائی کر رہا ہوتا ہے اور کافر کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ پھر اسی حوالے سے ہمیں منافقین کا طرز عمل بھی نظر آتا ہے اور ان کی مذمت سامنے آتی ہے۔ جہاد کے حوالے سے منافق لوگوں کی روش بیان کر کے اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور اس میں منافقین کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے چاہیے اور کیا رویہ ہونا چاہیے، اس موضوع پر بھی اس بارے میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں منافقین کی سازشیں، خفیہ منصوبہ بندی اور اس حقیقت سے بھی پردہ چاک کیا گیا ہے کہ ان کے اصل عزائم وہ نہیں ہوتے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ اصل عزائم کیا ہیں وہ ہمیں بتائے گئے۔ منافقین کے طرز عمل کے بیان میں ہی ہمیں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ اس نے اپنے حق میں اور اس یہودی کے خلاف بہت سے شواہد اور دلائل بھی جمع کر لیے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ واقعہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجود دلائل اور شواہد کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینے ہی والے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ چور وہ مسلمان نما منافق ہے۔ چنانچہ وہ چور منافق مکہ مکرمہ کی طرف بھاگا اور کھلا کافر بن کر مرتد ہو گیا۔ اسی طرح پھر ہمیں چھٹا موضوع ملتا ہے آیت نمبر 92 سے قتل کی مختلف صورتوں اور کی سزاؤں کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ اصولی طور پر کوئی مومن اگر وہ حالت ایمان میں ہے وہ کسی مومن کو جان بوجھ کر تو قتل کر ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اس کا مرتکب ہو گیا تو پھر سخت انداز میں بتایا گیا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مفسرین نے اور فقہاء نے اس میں وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جائز سمجھ کر کسی مومن کے قتل کو جائز سمجھ کر یہ حرکت کرے گا کہ اس کے بارے میں وعید ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں ہے کہ اگر کسی غلطی یا غلط فہمی میں کوئی قتل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی مختلف صورتیں اور ان پر مرتب ہونے والے احکام کیا ہوں گے ان کی وضاحت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ساتواں موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہجرت کی اہمیت، اس کی فضیلت پر ہے کہ ہجرت کی فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی، اور اس ضمن میں حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ عنہ کے واقعے کی طرف اشارہ بھی آیت نمبر 100 میں ہمیں ملتا ہے کہ جب آیات ہجرت نازل ہوئیں تو حضرت حمزہ بن قیس رضی اللہ عنہ جو کہ سخت علیل تھے، چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں تھے، وہ یہ فرضیت سن کر پریشان ہو گئے اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے چلو
میں مکہ میں ایک رات بھی نہیں گزاروں گا، کیونکہ اس وقت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو فتح مکہ تک ہجرت کا معاملہ یہ تھا کہ یہ امر فرض ہو گیا تھا، ہر مسلمان پر لازم تھا کہ وہ دارالکفر کو چھوڑ کر پھر دارالاسلام میں داخل ہو۔ تو حضرت حمزہ بن قیس بھی اب مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے بےتاب تھے۔ بچوں نے انہیں چارپائی پر ڈال کر مدینہ منورہ لے جانے کا ارادہ کیا اور لے جانے لگے، لیکن مکہ مکرمہ سے نکلتے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کا یہ حصہ، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکلے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو انسان جب جہاد کرتا ہے یا ہجرت کرتا ہے، مومن جب ان معاملات سے گزر رہا ہوتا ہے تو سفر کا معاملہ ہوتا ہے اور نماز کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس بارے میں، اور ساتھ ہی نماز کی اہمیت اور اوقات کا خیال رکھنا کس قدر ضروری ہے اس بارے میں بھی رہنمائی ملتی ہے۔ تو جہاد و ہجرت دونوں میں کیونکہ سفر درپیش ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مسافر کی نماز کا بیان ہوا، اور دشمن کے ٹوہ میں لگے ہونے کے باعث اور کبھی مد مقابل ہونے کی وجہ سے خوف کا عنصر بھی موجود ہوتا ہے، اس لحاظ سے خوف کی نماز کے بارے میں بھی ہدایات آئیں، اور اس طرح نماز اور اس کی وقت پر ادائیگی کی اہمیت اور لزوم واضح کیا گیا۔ 8واں موضوع نماز کی اہمیت، اوقات کی پابندی اور صلاۃ الخوف اور صلاۃ المسافر کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ جہاد اور ہجرت دونوں ہی میں سفر درپیش ہوتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں مسافر کی نماز کا بیان ہوا، اور دشمن کے ٹوہ میں لگے ہونے کی وجہ سے خوف کی کیفیت ہوتی ہے، یا دشمن مد مقابل ہے، اس وجہ سے بھی خوف کا عنصر موجود ہوتا ہے، اس لحاظ سے خوف کی نماز کے بارے میں بھی ہدایات آئی ہیں، اور اس طرح نماز اور اس کی وقت پر ادائیگی کی اہمیت اور لزوم بھی واضح کیا گیا ہے۔ 9ویں نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کو زندگی میں صرف اور صرف سیدھا راستہ ہی اپنانا چاہیے، اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ تو سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب دی گئی ہے، کافروں اور منافقوں کی گمراہ کن مکر و فریب سے بچ کر انبیاء کے راستے، خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے انداز زندگی کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے، اور ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ہمہ قسم کے حقوق کو ادا کرنے میں عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، اس کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے مومنو اللہ نے تمہیں عذاب دے کر، تکلیف دے کر کیا کرنا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اگر تم اپنی زندگی کو شاکرانہ بنا لو، تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، قدردان بن جاؤ، وآمنتم، اور اپنا ایمان پختہ رکھو اللہ پر، یوم آخرت پر، اللہ کے رسول کی اطاعت پر کمر بستہ رہو، تو اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت قدردان ہے، جو اس کے دین کا کام کرتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، جو اس کی رضا جوئی کرتا ہے، اللہ اس کی خوب قدردانی کرتا ہے، اور کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کون کس نیت سے کر رہا ہے، علیمہ، وہ ہر چیز خوب جانتا ہے، اس کا علم مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔